सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये एक जिस तरह वो चाबी नहीं किसी खिलौने को दी जाती है और वो भागना शुरू कर देता है, बिलावल भुट्टो साहब इस तरह काफ़ी अरसे से ये तकरीरें कर रहे हैं और अब लोग इनकी ये बातें सुनकर तंग आ गए हैं। आप देखें ना, मैं आपको अर्ज़ करूं समी साहब, कई दहाइयाँ पहले इसी लियाकत बाग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी जलसा किया था और उस वक़्त आबादी भी दोनों शहरों की बहुत कम थी और वो इस जलसे से कम से कम 6, 7, 8 गुना बड़ा जलसा होगा। और ना किसी को बसों में लाया गया था ना कुछ होता। लीडर वो होते हैं, लीडर इस तरह नहीं बनते कि भाई आपने कह दिया कि जी ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और ये लीडर बन जाएंगे। देखें, पीपल्स पार्टी जो है समी साहब सिलेक्टेड वलेक्टेड करते हैं तो मुराद अली शाह कौन है? सिंध की हुकूमत इनकी जो है वो भी इसी इलेक्शन के नतीजे में बनी ना। अब आवाम तंग आ गए हैं। कभी कहते हैं जी वफाक पैसे नहीं दे रहा, वफाक ने इनको पैसे कब, जब सदर जरदारी साहब सदर थे उस वक्त सिंध को पैसे नहीं मिल रहे थे, उस वक्त इन्होंने वहाँ कुत्तों की वैक्सीन या थर और बाकी जगहों के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, हारियों के लिए कुछ क्यों ना किया? जब इनके अंकल नवाज शरीफ की हुकूमत थी वफाक में उस वक्त क्यों ना किया? इमरान खान को तो आए हुए साल डेढ़ सवा साल हुआ है। तो ये सारे बहाने हैं समी साहब। ये चाहते नहीं हैं कि इनके इलाकों में तरक्की हो। ये वडेरे और जागीरदार जो हैं ये गरीब की तरक्की के दुश्मन हैं। देखिए, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं दुश्मन तो नहीं समझता इन्हें, लेकिन ये अपने मफाद की बात कर रहे हैं। मैं ये इस हद तक तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। देखिए, बिलावल अपनी पार्टी का चेयरमैन है, लोग उसको, पीपल्स पार्टी के लोग उनको मानते हैं। मैं ये इस तकरीर को आज इस तरीके से देख रहा था जिस तरह हमें इंतज़ार था कि बिलावल भुट्टो आज कोई अपना जो मैनिफेस्टो है, अपना कोई मिशन बताएंगे कि उनका मिशन क्या है। पाकिस्तान में गुर्बत है, बिल्कुल है। करप्शन भी है, बिल्कुल है। जो बात होती है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। चलें, इस बात को भूल जाएं कि माजी में कौन हुक्मरान था, उनकी जमात भी थी हुक्मरान, वो भी पार्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। अब आगे कैसे मूव करना है उसका कुछ नहीं बताया उन्होंने कि वो आगे किस तरह मूव करना चाहते हैं, क्या करेंगे वो। उन्होंने बस ये कहा अलविदा सिलेक्टेड, अलविदा, और बहुत जल्द ये होने वाला है, बहुत जल्द ये होने वाला है। इलेक्शन भी अगर हो जाएंगे, आप अगर हुक्मरान भी बन जाएंगे तो मसाइल को कैसे ठीक करेंगे, ये सुनना चाह रहे थे लोग। आपका बेंचमार्क क्या है, आप करेंगे क्या, आपके पास है क्या करने के लिए, आपका विजन क्या है, ये आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, तो उस बरसी के मौके पर मोहतरमा को ज़ाहिर है एक सोबराइटी में अगर बात करते, इतना देखें हर वक्त इतना हल्क फाड़ कर, इतना जज्बाती होकर किसी ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत जज्बाती आदमी थे, लेकिन वो एक विज़न की बात होती थी जो भी वो बात करते थे और अमली तौर पर उन्होंने दिया। तो इन्होंने जब ये पार्टी के चेयरमैन बने हैं तो पार्टी के अंदर क्या इन्होंने इक़दाम किए, उसकी तंजीम में नौ कैसे की, कुछ हमें उसमें विज़न नज़र नहीं आता। कुछ हमें वो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें हम ये समझें कि बिलावल भुट्टो हैज़ ब्रॉट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ टू पॉलिटिकल दिस पीपल्स पार्टी इन पंजाब। तो आज उस लिहाज से मायूसी है। बाकी एक फेयर गैदरिंग थी, उनका जलसा है, उनके लोग आए, उन्होंने नारे मारे और वो अपनी पार्टी में मकबूल हैं, अपनी यूथ में मकबूल हैं। बस वो वही चाल चलते रहेंगे, कुछ और ज़्यादा होने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ समी साहब, उनका विजन बड़ा क्लियर है, उनको सारी समझ है। ठीक है, जाली बैंक अकाउंट कैसे खोलने हैं, कैसे ऑपरेट करने हैं, कैसे चलाना। अब्बा जान ने उनकी पूरी तरबियत की हुई है, उनके टिकट विकट, खर्चे मर्चे, नाश्ते माश्ते जाली बैंक अकाउंट से कैसे पूरे होने हैं, ये उनको सारी वारदातें आती हैं। और अब नैब ने जब बुलाया है तो उस पर कहते हैं जी मैं नहीं पेश हूंगा, कर लो गिरफ्तार। तो ये समी साहब उनका विजन जो है वो अब्बा जान का विजन है। मेरी बात सुने भाईजान, ये जो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन नहीं है, ये आसफ जरदारी का विजन। एक मैं आपको, सोशल मीडिया बड़ा ज़बरदस्त है। आज उन्होंने कहा ना अपना भुट्टो है जिया था, मोहतरमा है मुशर्रफ था, यही इनकी खबासत। अच्छा देखें, मैं आपको नहीं, ये पाक फौज के खिलाफ समी साहब इनकी ज़हनी खबासत का मज़र है ये बात। अच्छा, बहरहाल मैं वो उस अंदाज में इसको नहीं ले रहा, लेकिन एक शख्स ने, एक हमारे दोस्त ने भी ट्वीट किया है, बड़ा ज़बरदस्त है। उसने कहा लफाफा है सहाफ़ी था। बड़ा, अब ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको जो विज़डम है, जो लोग जो बात करते हैं, आम आदमी की बात अब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस तक पहुंचती है, स्क्रीन तक पहुंचती है। अब आप आम आदमी की बात को इग्नोर नहीं कर सकते और ये इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है। इससे पहले सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड गुफ्तगू और बड़े बड़े इश्यूज़ जो आम आदमी जो सोचता है वो किसी स्क्रीन पर आता ही नहीं था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लिफाफा है सहाफ़ी था,
یعنی وہ لوگ جو صحافت کرتے تھے، جو بلیو کرتے تھے، جو اس شعبے کی سینکٹیٹی کو مانتے تھے، اب وہ نہیں ہے. اب بڑے بس بڑے لوگ سمیع صاحب آج بھی موجود ہیں. ہیں، لیکن اکثریت جو ہے نا وہ یہ آپ نہ کہ بھائی جان آج بھی صحافت میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں. شک نہیں ہے اس میں، وہ کوئی نواز شک شریف نے اور زرداری نے بہت خراب کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت اچھے لوگ موجود ہیں. نہیں ڈیفینیٹ یہ بات تو تسلیم کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بڑی زبردست ہے کہ لفافہ ہے صحافی تھا. اچھا جی، اب آگے آ جائیں. مشرف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کر دی اپنی سزا کے خلاف. یہی وہ بینچ جو ہے 9 جنوری سے سماعت کرے گا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں انہوں نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں کہ انہیں بیان نہیں ان کا لیا گیا، اور انہیں موقع نہیں دیا گیا کہ ان کے وکلا کو بھی نہیں سنا گیا، اور پھر یہ جو خصوصی عدالت ہے اس کی اپنی تشکیل جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے، اور یہ مقدمہ بذات خود آئین کے خلاف ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی کیبنٹ سے منظوری نہیں لی گئی. یہ سارے پوائنٹس انہوں نے اس پٹیشن میں اٹھائے ہیں. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ پرویز مشرف صاحب شاید پاکستان آنے کی سوچ رہے ہیں. بھائی جان پرویز مشرف صاحب کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، ان کی طبیعت سخت خراب ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ سخت بیمار ہے. میری 2-3 لوگوں سے دبئی میں بات ہوئی ہے جو ان کو دیکھ کر بھی آئے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ٹریول کر سکیں. یہ نواز شریف طرح کے بیمار نہیں ہے، وہ واقعت ہے کہ بھئی اپنا اوور کوٹ یہاں پہ اٹھا کے وہ چلتے پھر رہے ہوں. تو یہ جو ہے پرویز. اچھا، میں کیونکہ مجھے بریک پر بھی جانا ہے، نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے میری وہاں پر ڈان کے نمائندے ہیں فاروق شاہ صاحب، ان سے میری آج ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں. مجھے یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، اور جب میں واپس آتا ہوں نا تو ساتھ وہ گفتگو جو انہوں نے میرے ساتھ کی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بڑے سٹارٹلنگ ریویلیشن ہے، بڑی حیران کن انہوں نے مجھے باتیں بتائی ہیں، لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری فاروق شاہ صاحب لندن میں ایک صحافی ہیں، ڈان کے لیے کام کرتے ہیں. میری ان سے اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب یہ باتیں بتائی ہیں. میں ایک مت ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس ہے یہ وہ گورا ہے، کوئی برطانیہ کا ہے، لیکن میرے دوست فاروق شاہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی سری لنکن ہے، اور پرانے ان کے ڈاکٹر ہیں. اور عام طور پر پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن ڈاکٹرز ہیں وہ کوئی اس قسم کی رپورٹ نہیں بنا کے دے سکتے جس میں ہینکی پھینکی ہے. لیکن ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس ایک تو ہماری طرح کے ہی ہیں، رنگ بھی ان کا ہماری طرح ہی ہے. تو میں ابھی وہ کہا ہے میں نے کہ تصویر آپ کو دکھاؤں. یہ آئی جسٹ ہوپ کہ یہ بالکل. اب وہ کہتے ہیں کہ بڑا ایک عجیب بات ہے کہ نواز شریف صاحب، دیکھیں میں خدا نخواستہ میں اس کو سارکیسٹکلی بھی نہیں کہہ رہا، جو میری ان سے گفتگو ہوئی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر نواز شریف صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، میں کوئی ریڈیکیول یا خدا نخواستہ کوئی میں اور دل آزاری میرا مقصد نہیں ہے. لیکن جو خبریں وہاں پر آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اٹھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، اور اندر کسی کو نہیں جانے دیتے. پاکستانی جو میڈیا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے بھی آپ نے اندر نہیں آنا. اندر جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کہیں ٹیسٹ ان کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ نہیں پتہ، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا ٹیسٹ ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ معائنہ کروانے گئے ہوں. اب میرے پاس ان اطلاعات کی تصدیق کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن بڑی رسپانسبلٹی سے جب میرے ساتھ یہ باتیں ڈسکس ہوئیں تو آئی جسٹ تھاٹ کہ مجھے یہ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مقصد کوئی دل آزاری قطعی طور پہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت سارے لوگ لندن میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیمار ضرور ہیں، لیکن جس انداز میں اس بیماری کو پیش کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. اور دوسری جو اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو جواب دیا ہے، انہوں نے ساری رپورٹ جمع کرا دی، درخواست دے دی نواز شریف صاحب کے حوالے سے. تو پنجاب کی حکومت نے ضمانت کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ کہا انہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی چیز آ گئی، ہم مناسب وقت پر آپ کا جواب دیں گے. اب
عدالتی جو احکامات ہیں اس کے تحت جب تک حکومت اجازت نہیں دیتی ضمانت نواز شریف صاحب کی قائم دائم ہے. تو پنجاب حکومت نے بڑے طریقے سے ہاں بھی کر دی, ایک جو ضمانت کی ایکسٹینشن تھی اس کو بھی اوکے کر دیا, جو ریلیف دینا تھا نواز شریف صاحب کو وہ ریلیف بھی دے دیا, اور ساتھ یہ کہا کہ مناسب وقت پر آپ کو جواب دیں گے. اب رانا طاہر صاحب اب مناسب, یہ ڈاکٹر ڈیوڈ کی تصویر ہے جی, یہ ہم ان کو گورا ہی سمجھتے رہے لیکن یہ تو ہمارے اپنے ہی نکل آئے, دیسی ہیں اپنے. تو بہرحال دیسی بڑے وفاشار ہوتے ہیں, دوستی تعلق داری میں بہت کچھ لکھ بھی دیتے ہیں. یہ کو بڑے ہو سکتا ہے انہوں نے بالکل اس کے مطابق لکھا ہو, لیکن میں دیسیوں کی جو ہے نا وہ ان کا خصوصیات جو ہیں وہ بیان کر رہا ہوں میں. اور یہ جو ہمارے دیسی پنجاب کی بھی میں نے آپ کو خصوصیت بتا دی ہے کہ پنجاب حکومت نے نواز شریف صاحب کو ریلیف دے دیا اور انہوں نے کہا مناسب وقت پر آپ کو جواب دیں گے. اب جب مناسب وقت اگر 1 مہینے بعد بھی آئے گا تو 1 مہینے تک نواز شریف صاحب کی ضمانت انٹیکٹ ہے, ان کو باہر رہنے کی اجازت ہے. ہم بیماری پر سیاست نہیں کرتے, ادروائز میں اس کو پہلی سٹوری بنا لیتا. نہیں کی ہم نے, صرف انفارمیشن تو آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. رانا طاہر صاحب, پنجاب حکومت نے تو اتنی بڑی واردات ڈال دی ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی. امیر صاحب دیکھیں یہی بات ہے بھائی جان جو آپ نے بات کی نا کہ میاں صاحب بیمار ضرور ہیں لیکن ان کی بیماری کو جو رنگ دیا گیا اس میں جو رنگ بھرا گیا وہ نہیں ہے. اور اب جو پنجاب حکومت نے رنگ پنجاب حکومت جو ہے اس میں جو کچھ ہوا ہے انہوں نے تو ایک طرح کے اپنا نا, آپ نے مہینے کی بات کی, اگر یہ 1 سال تک فیصلہ نہیں کرتے تو میاں صاحب کے تو 1 سال تک میاں صاحب کا سٹے قانونی ہے وہاں پر, اور یہ جو اجازت دی ہے یہ پنجاب حکومت نے دی ہے. تو یہ سمیر صاحب پھر دیکھیں نا یہ حکومت والے کس منہ سے تنقید کرتے ہیں. مسئلہ تو یہ آ جاتا ہے نا سمیر صاحب. کون حکومت والے؟ یہی اپنا پی ٹی آئی والے. کس پر؟ کہ یہی یہ پی ٹی آئی والے نواز شریف صاحب کی بیماری کے, اب ان کی کورٹ میں بال آیا نا پنجاب گورنمنٹ کی. اگر میاں صاحب بیمار نہیں ہے تو بزدار صاحب ہمت کریں نا اور کہیں کہ نہیں دیتے جی. ایک اگر انہوں نے وہ جو آپ دیکھیں روزانہ کالم لکھے جا رہے ہیں کہ مل کر چلیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلیں, ملک کے اتنے مسائل ہیں, اگر وہ بھی کیا ہے پنجاب حکومت نے تو آپ کو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. بھائی جان یہ مل کر چلنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا چوروں لٹیروں کے ساتھ. سمیع صاحب یہ پنجاب حکومت کو واضح طور پر بیان جاری کرنا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں. رانا طاہر صاحب بہت شکریہ, لیکن یہ بہت بڑی ایک بات ہے جو پنجاب نے کی ہے, بڑی خاموشی سے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم مناسب وقت پر اس کا جواب دیں گے. اب وہ مناسب وقت 6 مہینے نہ آئے تو 6 مہینے آپ نے نواز شریف کا جو باہر قیام ہے اس کو سٹے کر دیا ہے. لوگ آپ سے جواب مانگتے ہیں جناب چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب, اور یہ آوازیں وزیر اعظم ہاؤس تک جا رہی ہیں کہ اس حوالے سے جو بھی آپ فیصلہ کریں, آپ کو اختیار ہے, آپ ایگزیکٹو ہیں, لیکن آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں, آپ قوم کو اعتماد میں لیں. اس طرح یہ جو واردات ہے یہ نہ کریں. بتائیں آپ انہیں کہ آپ نے یہ کام اس لیے کیا ہے یا آپ نے یہ کام کر دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.